غزنی کا نام سنا؟ داتا صاحب کا نام سنا؟ داتا صاحب مبارک افغانستان کی صوبہ غزنی سے ہے. صوبہ غزنی میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ جیسے عظیم المرتبت اور سانائی رحمۃ اللہ جیسے عظیم المرتبت اور ان جیسے کئی 100 اولیاء کا تدفین ہے. غزنی سے 2 طالب گئے ہندوستان میں علم حاصل کرنے کے لیے. کہانی اس کا بہت لمبا ہے، مختصر کر کے بتانا چاہتا ہوں. عالم ہو گئے، فارغ ہو گئے، پھر سوچا یہ سکوں کا کتاب نہیں، سکوں کا کتاب گرن بولتا ہے میرا خیال ہے، کہتے کہ اس کو بھی پڑھتا ہے کہ اس میں کیا ہے. جا کر ایک سکھ سے بات کیا، ہمیں آپ کا جو مذہبی کتاب ہے وہ پڑھا دو. اس نے کہا پڑھاؤں گا لیکن شرط ہے. نے کہا شرط کیا ہے؟ روزانہ مجھے 1 روپیہ دو گے. نے کہا 1 روپیہ تو بہت زیادہ پیسے ہے، یہ آج سے کوئی 50 سال پہلے کا بات ہے. 1 روپیہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں. نے کہا 1 روپیہ دیتے ہو تو پڑھاتا ہوں، میں نہیں پڑھاتا ہوں. اچھا حامی بھر لیا، کتاب شروع کیا. صبح 1 روپیہ دے رکھ دیا، لیکن دونوں بیٹا ہے. سکھ استاذ آ گیا، ایک طالب کھڑا ہو گیا، ایک بیٹھ گیا، سبق پڑھا، باہر چلے گئے. بیٹے ہوئے نے کھڑے ہونے والے سے پوچھا آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ انہوں نے کہا میرا استاذ ہے. اس نے کہا وہ کافر ہے. اس نے کہا کافر ہے، میرا استاد ہے، مجھ پر احترام لازم ہے. انہوں نے کہا کافر کی احترام گناہ ہے، میں نہیں کرتا ہوں. ایام گزر گیا، کتاب ختم ہو گیا، آخری دن ہو گیا، پیسے کبھی نہیں ہوتے تھے، جا کر مزدوری کر کے پیسہ کما کے لے کے آتے تھے. سبق ختم ہو گیا، آخری دن کا سبق ہے، آخری دن کا سبق ہے. استاذ آ گیا، سکھ استاذ ہے، ایک تھیلا بھرا ہوا ہے وہ بھی ساتھ رکھ دیا. آخری سبق پڑھایا، آخری دن ہو گیا، وہ سکھ وہ تھیلا واپس لایا. سکھ نے آخری سبق پڑھایا تو پھر بتایا کہ یہ آپ کا وہ پیسے ہیں. پیسے اس حکمت سے لیا تھا کہ اگر آپ سے پیسے نہیں لیتا ہوں تو چونکہ آپ کی مذہب کا کتاب نہیں، آپ تو ہمیں کافر سمجھتا ہے، پھر آپ کو احترام نہیں ہوگا اس کا. جب آپ سے پیسہ جائے گا تو آپ خیال رکھے گا. چلو بیٹو جاؤ، وطن میں جاؤ گے. جو آدمی روز کھڑا ہوتا تھا اس کے لیے سکھ نے بولا یہ ایک کافر کا قول ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن تجربے سے ثابت ہو گیا. اس کے لیے بولا تم اپنے علاقے میں جاؤ گے، عالم اور محدث بن جاؤ گے، امام اور مقتدا بن جاؤ گے، لوگ آپ کے پیچھے آئے گا. دوسرے کو کہا جاؤ گھر میں جاؤ گے تو کھیتی باڑی کرو گے، آپ کو کوئی تو پوچھے گا بھی نہیں. دونوں آ گئے، غزنی میں پہنچ گئے. 1 ہفتے تک لوگوں نے اس کی دعوتیں وغیرہ کر دیا. 1 ہفتے کے بعد لوگوں نے کہا ہمارے پاس جو مولوی صاحب ہے وہ زیادہ عالم نہیں. اس آدمی کو بولا آج ادھر عالم بن جاؤ، درس شروع کرو، بچوں کو کہو. 5 دن گزر گیا، انہوں نے بیلچہ ادھر رکھ دیا، جا کر کھیتی باڑی شروع کر دیا. وجہ کیا تھا؟ کافر استاذ کا تعظیم نہیں کیا. کافر تھا، استاذ تھا، تعظیم نہیں کیا. مرشد نے آپ کو وہ راستہ دکھا دیا جس راستے پر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن سکتے ہو. اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، خدا نخواستہ، متوجہ رہو میرے بات میں، اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا خدا نخواستہ، اور یہ پیر صاحب بھی اس حال میں بحال تھے، لوگ بھی فیضیاب ہو رہے تھے، تم نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، تم نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. لیکن اس کے بعد 2 حالت ہوگا آپ کا، تم بھی ادبی میں ہے اپنے مرشد کے لیے یا ادب میں ہے اپنے مرشد کے لیے. بھائی زندگی مبارک صاحب کے ساتھ گزر چکا ہے، بہت لوگوں کو آتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جو لوگ مبارک صاحب سے واپس چلے گئے، اس میں جاتے ہوئے بعد میں کچھ لوگوں نے مبارک صاحب کی شان میں بے ادبی کا لفظ استعمال کیا، کبھی توبے کا توفیق نہیں ملا، ہلاک ہو گیا. لیکن کچھ لوگ تھے جب واپس بھی چلے گئے، سلوک چھوڑ کے بھی چلے گئے، پھر بھی ادب کا لہجہ تھا، آخر بھی توبے کی توفیق ہو گیا اور واپس کام بن گیا. مطلب الطریقۃ کلھا ادب یا الدین کلہ ادب. دین سارا ادب ہے. ادب کو بحال رکھو گے، ادھر ہے یا ادھر نہیں ہے، اس طریقت میں شامل ہے یا نہیں ہے، ہر حالت میں ادب لازم ہے. ہیچ بھی ادبی بخدا نہ رسد، ہیچ بھی ادب خدا تک نہیں پہنچ سکتا.